جو سمجھدار لوگ ہیں میری باتوں کو سمجھیں. آج سرکار نے یہ چال چلی ہے کہ وہ آپ کا بچہ جو اسکول میں پڑھنے جائے گا 3 سال تک آپ کے بچے کو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں دی جائے گی، بلکہ اسکول کا جو کلچر ہوگا، وہاں کا جو کارجکرم ہوگا، ٹیچر جو بتائے گا سمجھائے گا، دیوار پہ جو کچھ لکھا ہوگا وہی گیان لے کر آپ کا بچہ واپس آئے گا. میرے بھائی آپ بتاؤ کہ آج کی تاریخ میں آپ کا بچہ 3 سال تک اگر بغیر کتاب کے ایسے ماحول میں گزارتا ہے جس کا سینہ صاف ہے، کورا کاغذ ہے، اندازہ کر کے بتاؤ کہ اس ماحول سے وہ کیا لے کر آئے گا. آپ کہو گے میں اسکول نہیں بھیجوں گا اور اسکول کی تعلیم نہیں دلاؤں گا، آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. سرکار نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر آپ کا بچہ اسکول کے سلیبس کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو آنے والے دن میں آپ کا بچہ ساکشر مانا نہیں جائے گا. آپ مجبور ہیں کہ اپنے بچے کو اسکول کی چٹائی پر بٹھائیں، لیکن 3 سال تک بغیر کتاب کے پڑھنے والا بچہ یقین مانو اس کی زندگی کا رخ کیا ہوگا آج کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. مدھے پور جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک حاجی نعیم صاحب، اللہ نے بڑی دولت دی، انہوں نے اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، ڈائریکٹ عیسائی اسکول میں اس نے داخلہ دلایا. آج بھی ماشاءاللہ جس کے پاس پیسے کوڑی ہیں گھر میں قرآن نہیں پڑھا کر آج بچوں کو ڈائریکٹ ایسے اسکول میں داخلہ کراتا. میں اسکول میں داخلہ کرانے سے منع نہیں کرتا، ہم لوگ امارت شریعہ کے لوگ ہیں، ہم اسکول کھولتے ہیں، اسکول کھولنے کی دعوت دیتے، لیکن اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ اسکول کی گود میں جانے والا بچہ اگر اسکول کی تعلیم پائے گا تو ہر ماں باپ کا ضمیر اتنا زندہ ہو، اس کا شعور اتنا بیدار ہو کہ خدا کی قسم اس کا بچہ اللہ کے پاک کتاب کی تعلیم بھی حاصل کرے گا. لیکن کیسے حاصل کرے گا؟ حاجی صاحب نے عیسائی اسکول میں بھیج دیا. بچہ ایک دن آیا، کہنے لگا ابا جان آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے، لمبے ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں. حاجی صاحب کا ماتھا گھوما، کہا کہ کہاں اللہ میاں دکھائی دیا. اسکول گئے، جا کے ٹیچر سے پوچھا تو ٹیچر نے کہا کہ وہ جو فوٹو لگا ہوا ہے عیسیٰ مسیح کا، استاذ نے بچے کو بتایا کہ یہی تمہارا گاڈ، یہی تمہارا فادر، یہی تمہارا خدا ہے. 3 سال 4 سال کا وہ معصوم بچہ جس کا دل کورے کاغذ کی طرح ہے، آج اس نے یہ سمجھا کہ میرا دادا جس خدا کو سجدہ کرتا وہ یہی خدا ہے، اور یہ یقین لے کر گھر واپس آیا. آپ بتاؤ کہ اگر اس کا بچہ آج پہلی زندگی کے مرحلے میں یہ سبق سیکھتا ہے تو بولو اس کا ایمان دنیا سے رخصت ہوا یا نہیں ہوا؟ حاجی صاحب بیٹھ گئے، سر پکڑ کے کہا کہ میں کتنا بدنصیب، 1000 دولت کے باوجود اگر ایک بچے کے ایمان کو نہیں بچا سکا تو مجھ سے زیادہ اس زمین پہ بدنصیب دوسرا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، تو آپ اس مجلس سے قسم کھا کر جاؤ. میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کو بہت مختصر طور پر اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو درد میں آپ کے سینے تک پہنچانا چاہتا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اس درد کو سنبھالیے اور یہ طے کر کے جائیے کہ اے اللہ جو بیٹا بیٹی تو نے مجھ کو دیا ہے، اے اللہ جو پھول جیسی اولاد تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، میں آج اس پنڈال میں قسم کھا کر جاتا کہ میں بھوکا سو سکتا ہوں، پھٹا ہوا کپڑا پہن سکتا ہوں، چھپر کے مکان میں رہ سکتا ہوں، ضرورت پڑی تو بھیک مانگ سکتا، لیکن خدا کی قسم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتا. اگر یہ جذبہ آپ کا ہے اس ملک میں آپ کا بچہ مسلمان رہے گا. اگر یہ جذبہ آپ کا ہے تو پیدا ہونے والا ڈاکو آپ کے بچے کا ایمان لوٹ نہیں سکے گا. آج جو شکنجہ تیار ہو رہا ہے، آج جو حالات کو بگاڑا جا رہا ہے، آج جو ایمان کے لٹیروں کو چوراہے پر کھڑا کر کے آپ کے بچوں کے ایمان کی کڈنیپنگ کا کام ہو رہا ہے، لوگوں اگر آپ زندہ باپ ہو
آپ کا شعور سلامت ہے، تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آج کی تاریخ میں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہم قسم کھا کر جاتے ہیں کہ ہر قیمت پر اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیتے تو میری ہمت بڑھ جاتی۔ پاور سے ہاتھ اٹھائیے، ابھی بولیں اندرا آواز لیجئے گا تو دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو قبول فرمائے۔ لیکن مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھتا ہے؟ مفتی صاحب پڑھ رہا ہے۔ معصومات کا بچہ پڑھتا ہے؟ رکشہ ٹھیلا کا چلانے والے کا بچہ پڑھتا ہے؟ مزدور کا بچہ پڑھتا ہے؟ تو نہیں مولانا صاحب، جانکاری نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، جتنے سماج کے چودھری لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا، سماج میں ذمہ دار بن کر کھڑا کیا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک سچے مسلمان کا کردار یہ ہے کہ جس طرح اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہو، سماج کے دوسرے بچوں کے ایمان کے بچانے کے لیے بھی ویسے ہی فکر مند ہو۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور اپنی جاگیر بنا کر یہ سوچا کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھا لیا، میرے پڑوس کے قریب کا بچہ جاہل رہا، تو یاد رکھیے اللہ کے یہاں ہم جواب دہی سے نہیں بچ سکتے۔ لوگوں ذمہ داری ہے اس امت کی، اپنے بارے میں بھی سوچو، جہاں تک تمہاری آواز پہنچے پہنچاؤ، جہاں تک تمہارے قدم چلے جاؤ، اور جہاں تک اللہ تم کو ہمت دے تم کام کو پھیلانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے آگے بڑھو۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کے امیر شریعت کہتے ہیں، امارت شریعت تحریک چلا رہی ہے کہ آج ہر مسجد میں مکتب چلاؤ، ہر چھپر میں مکتب چلاؤ، آم کے اور امرود کے پیڑ کے نیچے مکتب چلاؤ، آج گھر کے دالانوں میں مکتب چلاؤ، اور یہ طے کر لو انشاءاللہ کہ خدا تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے، سانس کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر روزی کی نعمت دی ہے، تو ہم سب سے پہلا استعمال اپنے اللہ کی کتاب کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر اس زمین پر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جذبہ جگائیے، یہ پیغام لے کر جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کو، آپ کے نسلوں کی ایمان کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ۔ مسلمان کہتا ہے مفتی صاحب ہم تو 4-5 چلہ لگا چکے ہیں، میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھے گا تو بگڑ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے، کیا وہ قرآن نہیں پڑھے گا تو کیسے بگڑے گا؟ وہ تو مفتی صاحب کے سائے میں ہے۔ لوگوں خدا کی قسم، قرآن کو کھولو، پہلا پارہ کا آخری صفحہ پڑھو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر یعقوب کا قصہ معلوم ہے۔ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے سرحانے میں بلایا اور پوچھا کہ میرے بیٹو بتاؤ، جب میری آنکھ بند ہو جائے گی تو تم اس زمین پر کس کی پوجا، کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے تڑپ گئے، کہا ابا جان آپ پیغمبر، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق پیغمبر، اور آپ کے گود میں پلنے والا بچہ جو نبوت کے سائے میں پلا، آپ کا ضمیر کیسے اس کے بارے میں گھبرایا کہ میں آپ کے بعد راستہ بھٹک جاؤں گا اور خدا نہ خواستہ میرا سجدہ کسی دوسرے کے لیے ہوگا؟ حضرت یعقوب کے آنکھ میں آنسو آئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا معاملہ تمہاری زندگی کا نہیں، معاملہ میری ذمہ داری کا ہے۔ سنو، کوئی انسان چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں یہ اطمینان کر لے کہ جب میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری اولاد اسی سڑک پہ چلے گی جس سڑک پہ چلتا ہوا میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی، پیغمبر کے لیے سوال ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ خدا کی قسم اگر میری اولاد لٹ گئی، اس کا ایمان سڑ گیا، راستہ بھٹک گیا، تو آپ کی تہجد کی نماز، آپ کا 4 حج، آپ کے 5 چلے اللہ کے یہاں ردی کے ٹوکری میں جائیں گے اور اولاد کے دامن میں باندھ کر آپ کو اسی جہنم میں ڈالا جائے گا جس جہنم کی آگ میں آپ کی اولاد کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
ہم نے اپنے جہنم سے بچنے کا انتظام کیا، اپنی اولاد کو نہیں بچایا۔ اگر اولاد بگڑ گئی، راستہ بھٹک گئی، تو قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گی، تو ہم جیسے مجرم باپ کو بھی اس کے ساتھ بات کر ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ سب لوگ آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جائیں، مضبوط پیغام لے کے جائیں کہ ہمیں اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، قرآن کی تعلیم دینی ہے، مکتب قائم کرنا ہے، مکتب کو چلانا ہے، مکتب کو زندگی دینی ہے۔ آپ کی یہ نیت ہوگی، اللہ آپ کے بچوں میں قرآن کا انقلاب پیدا کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔